बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ व्लॉग करने जा रहा हूँ, और वो है अंधी तकलीद। अंधी तकलीद हमारी कौम में एक अरसे से पेवस कर चुकी है। अंधी तकलीद ने हमारी कौम को, हमारे मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया है, शायद और किसी अमल ने इतना नुकसान ना पहुँचाया। मैं बाकी ममालिक की तो बात नहीं करता, क्योंकि 198 अबव कंट्रीज़ हैं, और मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूँगा कि हमारी कौम ने वो अंधी तकलीद, चाहे वो मजहबी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, दोनों सूरतों में हमने अंधी तकलीद से बहुत नुकसान उठाया। सियासी तौर पर देखें तो लोग अपने जो भी जिस सियासी जमात को वो सपोर्ट करते हैं, जिस सियासी लीडर को वो सपोर्ट करते हैं, उसमें इतनी अंधी तकलीद का मतलब है कि वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि वो जो उनका कोई सियासी पार्टी का लीडर है उससे भी गलती हो सकती है, वो कोई मासूम नहीं है। हमारे अकीदे के मुताबिक अनबिया कराम और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम या मासूमीन नहीं है। अहले तशी के मुताबिक उनके जो 12 इमाम हैं वो भी मासूमीन हैं। बाकी आम हालात में हम देखते हैं तो हर बंदे से गलती सरजद हो सकती है, चाहे वो जितना बड़ा लीडर हो, कितना बड़ा कोई मजहबी स्कॉलर हो, बड़ा यूट्यूबर हो। हमने देखा है कि मजहबी स्कॉलर आजकल बड़े लोगों के बड़े फॉलोअर्स हैं, लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, और उनके मुतालिक कोई अगर उनसे गलती भी सरजद हो जाए तो उनको फिर भी सपोर्ट करते हैं, उनके मुतालिक कुछ गलत नहीं सुनना चाहते। तो ये इसे कहते हैं अंधी तकलीद। और यही सियासी तौर पर है। सियासी तौर पर चाहे वो कोई लीडर, मैं यहाँ पर किसी सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, ना ही किसी मकतब फ़िक्र का नाम ले रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि आप लोग जब आपको अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, तो उस शऊर को आप कब, मुझे समझ में नहीं आती कि उस शऊर के मुताबिक आप यूज़ करें कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, समझें। कुरान का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा है कि हम उसको पढ़ें, उसको समझें और फिर उस पर अमल करें। हम लोग अक्सर कुरान पढ़ते हैं। रमज़ान अभी आने वाले रमज़ानों में हम तरावी में कुरान ख़त्म करते हैं। फिर हम ख़ुद भी कुरान पढ़ते हैं रमज़ान में। पढ़ लेना एक अलग चीज़ है, उसको समझना और उसको अमल करना, ये असल चीज़ यही है कि हाँ, इसकी 3 फेजेज़ हैं कि आप पढ़ें, उसका सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, उसको समझें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, अमल करें। कुरान उतरा इसीलिए कि अपनी वे ऑफ लाइफ, तो हम उसको समझते नहीं। अलहम से लेके वन्नास तक हम उसका ट्रांसलेशन पढ़ें, उसको समझें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या तरीक़ाकार बताया है ज़िंदगी गुजारने का। तो उससे फिर हम अंधी तकलीफ़ से भी बच जाते हैं। ये नहीं कि आजकल जो ये लोग अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो यूट्यूब पर कोई आ जाए, कोई मुफ्ती या कोई मौलवी या कोई और जगह आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका, उलमा कराम का हम बड़ा अदब करते हैं और उलमा कराम से हमने बहुत कुछ सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए, मगर मैं यहाँ अंधी तकलीद की बात कर रहा हूँ कि अंधी तकलीद ना करें। कि अगर आप कि कोई भी, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, अगर वो उससे कोई गलती सरजद हो जाए या कोई गलत बयान कर दे, तो आप उसको कहते हैं नहीं जी ये गलत नहीं हो सकता, ये किसी और मायने में वो बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ गलत है। ठीक है। इसी तरह सियासी तौर पर भी जो सियासी लीडर होता है उसके मुतालिक हम कुछ गलत नहीं सुनना चाहते। आपस में हम लोग लड़ लेते हैं, अपनी रिश्तेदारियां ख़राब कर देते हैं, दोस्तों में आपस में जो है दोस्तियां ख़राब कर देते हैं, सिर्फ इस सियासी बुनियादों के ऊपर कि जी हमारे लीडर ऐसा था, हमारे लीडर ऐसा है। हालांकि सब जो है अगर देखा जाए तो सब ने, सबसे गलतियां भी हुई हैं, सबसे जिसे कहते हैं ब्लंडर्स भी हुए हैं, तभी तो मुल्क की ये हालत हुई है। तो बात सारी यही है कि हम लोग जब किसी को इतना सर पे उठा लेते हैं, एकदम इतना उसको ऊपर ले जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं बस यही है लीडर, यही है, फिर अजीब अजीब नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मैं नारों के नाम नहीं लेना चाहता, अजीब अजीब। तो वो बस कि बस ये लीडर है और यही हमारा, पता नहीं, एक तरह से
اللہ معاف کرے رہبر بن گیا اور یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں تک لے کے چلا جائے گا. ہم اسی کے متعلق کچھ غلط نہیں سننا چاہتے. اس سے غلطی بھی سرزد ہو گئی تب بھی ہم جو ہے اس سے راضی ہیں. اور یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. انسان جو ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی اسکالر ہو، وہ بولنے میں یا اپنے کسی انداز میں وہ غلطیاں کر دیتا ہے اور ہونی ہے غلطیاں. تو ہم اس اندھی تقلید میں ہم مذہبی طور پر بھی اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم کسی کی کوئی اور بات سننا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جی اس نے وہ کہہ دیا، کیا اس کا بولنے کا انداز ہے، کیا وہ بیان کرتا ہے، کیا وہ گفتگو کرتا ہے، کیا وہ حدیث کے حوالے دیتا ہے، اس کا انداز بیان کچھ اور ہے. اور اس میں اتنا ہم اس سے اتنا انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کچھ اور دیکھنا ہی نہیں، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہی سیاسی طور پر بھی ہے، چاہے وہ کوئی لیڈر ہو. پھر میں کہہ رہا ہوں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں دے رہا میں، مگر آپ اگر دیکھا جائے چاہے وہ اپنا مارشل لا کا دور ہو، چاہے وہ سیاسی دور ہو، آپ وہ دور نکال دیں کہ بھئی جب آرمی کی ڈکٹیٹرشپ تھی یا آپ نے دیکھا بھئی کہ چلو فوجی حکومت تھی. آپ سیاسی جو ہمارا دور ہے صرف سیاسی دور کو دیکھ لیں، اس میں ہم نے کتنے مطلب اس پورا پولیٹیکل جو ہمارا پورا ٹینیور ہے اس میں دیکھ لیں کہ لوگوں نے سیاسی طور پر کتنی اندھی تقلید کی ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ وہ ان سے یہ بھی ہوا، ان سے یہ بھی ہوا، ان سے یہ بھی ہوا. تو یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، ہماری قوم کا المیہ. ہم لوگ سب کچھ بلیم گیمز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی پاکستان کی فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری پاکستان کی آرمی، ہماری فوج، ہماری فوج پاکستان، چاہے وہ ایئر فورس ہے، وہ نیوی ہے، آرمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو جو ہے نوازا ہے. ہم لوگ اس آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اور ایٹمی قوت بھی ہمیں بنایا. آج اگر ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے یا ہماری فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو آج ہمیں کوئی نہ کوئی ملک آ کر ہم پر جو ہے وہ آ جاتا اور ہم پر آ کر اپنی چیزیں مسلط کرنا شروع کر دیتا ہے. ہاں آج ایٹمی قوت ہیں، پاکستان کی افواج مضبوط ہے تو ہمیں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ ایک تو خیر اس اپنے میں ٹاپک پہ آ جاتا ہوں کہ میں پھر آ رہا ہوں کہ اندھی تقلید جو ہے وہ انسان کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اس نے بہت نقصان دیا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ کو نہ صرف سوشل میڈیا کو نہ دکھا کریں کہ جی سوشل میڈیا ہے تو یہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ ٹیگ کر کہہ رہا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، سمجھیں ہر چیز کو سمجھیں. سیاسی جو آپ کے رہنما گزرے ہیں چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو، میرا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، نو ڈاؤٹ اچھے کام بھی کیے ہیں اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں. غلطیاں ہوئی ہیں، بلنڈرز ہوئے ہیں. کام یا انہوں نے جو ہے جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی سیاسی پارٹی یعنی کہ ابھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو سیاسی پارٹی ہیں اس سے پہلے بھی آئیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو ہم لوگ اندھی تقلید میں ایسا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح مذہبی طور پر بھی ہم اندھی تقلید میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے جو ہے اس کو کچھ نہ بولو، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں نا اس کو آپ کچھ نہیں بول سکتے. تو یہ ہمیں دین اسلام نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے. آپ قرآن، حدیث، سنت مبارکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کرام سے آپ وہ نہ جس طرح کہ ہمارے یہاں مرشد کے معنی کچھ اور سمجھ جاتے ہیں. مرشد کے معنی ہدایت ہی کے ہوتے ہیں، مگر ہدایت بے شک اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں. مگر مرشد کیا ہے کہ وہ ایک اچھی صحبت اختیار کرنا، یعنی کہ آپ اچھی صحبت آپ اختیار کر لیں تو اس سے آپ کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اچھی صحبت سے آپ کی ایک شخصیت بن جاتی ہے. اس سینس میں یہ بولا ہے مرشد. تو ہاں ہم مرشد کے معنی کچھ اور لے لیتے ہیں. مرشد کے معنی لغوی معنی ہدایت ہی کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کو سمجھیں، اندھی تقلید سے بچیں. قوم اور ملک کا اس سے فائدہ ہوگا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو. دونوں صورتوں میں اندھی تقلید سے بچیں. جو آپ کا کلیئر ویژن ہے اس پہ آئیں. اور ایک اور بات کہوں گا، جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کا ہو. آپ جس طرح کوئی سیاسی پارٹی کوئی اچھا کام کرے اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی پہلے اس نے یہ کیا تھا، پہلے اس نے یہ کیا تھا. کوئی بھی اچھا کام کرے. اسی طرح مذہبی طور پر بھی کوئی اچھی بات کرے تو بندہ اس کو اپریشیٹ کرے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. ان میں اجماع کے آج کل کے جو دور ہے اس میں اجماع میں یہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے.
تو آج کل کے دور میں اجماع ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے میں ایک مختصر ولاگ میں نے کہا میں آج کروں کہ یہ جو اندھی تقلید ہے اس سے ہمیں نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری یوتھ کی اس وقت زیادہ پاپولیشن ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر۔ بہت شکریہ آپ سب کا، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے لیے آپ ریڈی رہیں، اس سے اچھے ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ۔